حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کا یوم شجرکاری اور ہفتہ قدرتی ذخائر کی مناسبت سے خطاب 6 مارچ 2023۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، خداوند عالم نے توفیق عطا کی کہ اس سال بھی پچھلے برسوں کی طرح پودے لگانے کے موسم میں اپنی ذمہ داری کو جہاں تک میرے لیے ممکن ہے انجام دے سکوں۔ اس سال عہدیداروں نے یہ شعار پیش کیا کہ ہر ایرانی 3 پودے لگائے۔ ہم نے بھی آج 3 پودے لگائے ہیں دوسرے ایرانیوں کی طرح۔ اگر ایران کی آبادی کے مطابق انشاءاللہ ہر شخص کی طرف سے 3 پودے لگائے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 سال میں 1 ارب پودے لگانے کا حکومت کا پروگرام عملی جامہ پہن لے گا۔ مطلب یہ کہ ہر سال 25 کروڑ اور 4 سال میں 1 ارب، اور یہ پروگرام انشاءاللہ 2023 مارچ کے مہینے سے شروع ہو جائے گا۔ یہ بڑا اہم پروگرام ہے۔ پودے لگانے کا مسئلہ، ماحولیات کے تحفظ کا مسئلہ اور پودے لگانے میں اضافے اور درختوں میں اضافے سے ملک کو ہونے والے متعدد فوائد کا مسئلہ ملک کے اہم ترین موضوعات میں سے ہے۔ یہ چیز ہم سے مختص نہیں ہے۔ ہمارے ہمسایہ ممالک میں بعض نے ایک خاص مدت میں 4 ارب اور بعض نے 10 ارب پودے لگانے کا پروگرام بنایا ہے۔ اب وہ کس حد تک کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم کی توفیق سے ہم عوام کی مدد سے 4 سال میں 2023 سے لے کر اگلے 4 برس میں انشاءاللہ 1 ارب پودے لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عوام بھی سلسلے میں کمر کس لیں، ادارے بھی مدد کریں، اور ہر ادارے کی ایک ذمہ داری ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ پودے لگانا اہم کام ہے، ماحولیات کے لیے بھی اہم ہے اور ملک کی معیشت کے لیے بھی اہم۔ اب سے کچھ سال پہلے کچھ لوگوں نے خط لکھا اور تاکید کی کہ پھلدار درختوں کے پودے لگائے جائیں۔ ہم نے بھی پھلدار درختوں کے پودے لگائے، لیکن اس سال کچھ ماہر اور تجربہ کار افراد نے مجھ سے کہا کہ عام درخت، جنگلی درخت، مختلف طرح کے درخت بھی جن کی لکڑی ان کا پھل شمار ہوتی ہے ملک کے لیے اہم ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اور میں لوگوں سے سفارش کرتا ہوں کہ پھلدار درختوں کے ساتھ ہی جنگلی درختوں کے پودے بھی لگائیں، جن درختوں کی لکڑیاں اہم ہیں ملک کے اندر استعمال کے لیے بھی اور لکڑی کی تجارت کے لیے بھی، جو کہ ایک اہم موضوع ہے۔ ہمیں اپنے ملک میں اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام ممکنہ معاشی وسائل سے استفادہ کیا جائے۔ ایک ہی چیز اور ایک ہی پروڈکٹ پر مبنی معیشت کی صورتحال وہی ہوتی ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے متعدد مشکلات ہیں۔ اپنی قومی کرنسی کی قدر کے بارے میں مشکل ہے، افراط زر اور مہنگائی کے سلسلے میں بھی دشواری ہے۔ عہدیداروں کو تمام ممکنہ معاشی وسائل سے استفادہ کرنا چاہیے۔ البتہ عہدیدار کام کر رہے ہیں، میں خود دیکھ رہا ہوں۔ وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ اپنی کوششوں کو پوری طرح سے جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ عوام کی ان معاشی مشکلات کے لیے صحیح رائے حل تلاش کریں اور اس پر عمل کریں۔ ان میں سے ایک اہم کام یہی درخت کاری ہے جو ملک کی معیشت کے لیے حقیقی معنی میں اہم ہو سکتا ہے۔ ہم ان چند ممالک میں سے ایک ہیں جن کے یہاں آئین میں ماحولیات کی حفاظت کی بات کی گئی ہے۔ ہمارے آئین میں ماحولیات کی حفاظت کی بات صراحت سے کی گئی ہے، اور یہ اہم چیز ہے۔ کسی کو بھی یہ قانون نہیں توڑنا چاہیے، اور یہ ہمارے آئین کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس معاملے میں لوگوں کو توفیق حاصل ہوگی، عہدیداروں کو توفیق حاصل ہوگی، اور سبھی کے کندھوں پر ضروری کاموں کی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے انشاءاللہ اسے وہ توفیق الہی سے انجام دیں گے۔ میں آج کل زیر بحث ایک مسئلے کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں جسے اسٹوڈنٹس کی پوائزننگ کا مسئلہ کہا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے اطلاع ہے کہ عہدیداروں نے میٹنگ کی ہے، بات کی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، ذمہ داریوں کو طے کر دیا گیا ہے۔ میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر پوری سنجیدگی سے کام جاری رہے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اگر حقیقت میں اس کے پیچھے کچھ ہاتھ ہوں اور کچھ لوگ
کچھ گروہ اس معاملے میں ملوث ہوں تو یہ بہت بڑا اور نظر انداز نہ کیے جانے والا جرم ہے۔ اگر اس میں کچھ لوگوں کا ہاتھ ہے، اور یقینی طور پر کچھ لوگوں کا ہاتھ ہے، کسی نہ کسی طور پر ضرور کچھ لوگوں کا ہاتھ موجود ہے، تو ذمہ دار اداروں کو، خفیہ اداروں کو، پولیس کے اداروں کو اس پر کام کرنا چاہیے اور اس جرم کی کڑیوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو بھی اور اس جرم کے اسباب فراہم کرنے والوں کو بھی، اور ان لوگوں کو سخت ترین سزا دی جانی چاہیے اور ان کے سلسلے میں سخت ترین سزا کو روبے عمل لانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک معمولی جرم نہیں ہے، یہ معاشرے کے سب سے معصوم ارکان یعنی بچوں کے خلاف بھی ایک جرم ہے، اور ساتھ ہی معاشرے کی نفسیاتی بد امنی اور گھرانوں کی تشویش کا سبب بھی ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، ان پر پوری سنجیدگی اور تندہی سے کام ہونا چاہیے، اور سبھی کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر کچھ لوگوں کو سزا ہوئی تو ان کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی معافی نہیں ہوگی اور انہیں ضرور سزا دی جائے گی، اور ان کی سزا دوسروں کے لیے باعث عبرت ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ خداوند عالم ہماری قوم، ہمارے ملک، ہمارے عوام، ہمارے معاشرے کے لیے خیر مقرر کرے گا، اور اس کا لطف ہمارے شامل حال ہوگا، جیسا کہ الحمدللہ آج تک رہا ہے، اور عہدیداران بھی وہ سارے کام جو انجام دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ پوری سنجیدگی کے ساتھ ان پر کام کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔